دو ریاستی حل مڈل ایسٹ کے اندر عام طور پر مسلم دنیا یہ سوچتی ہے کہ جیسے ہی فلسطین کا مسئلہ حل ہوگا تو اس کی بنیاد اسی پہ ہوگی کہ سائیڈ بائی سائیڈ دو ریاستیں، ایک فلسطینی ریاست ہو اور ساتھ اسرائیل بھی رہے، تو دونوں کو ایگزسٹ کریں، پھر ہم یہ اس خطے کے اندر دیرپا امن جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آج نیتن یاہو کی جو ٹرمپ سے میٹنگ تھی اس کے اندر اس نے ایک چیز کے اوپر بڑا اپنا موقف تو ایٹ لیسٹ دے دیا، کل کو کیا ہوگا پتہ نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ سیکیورٹی والا جو معاملہ ہے نا، اس میں تو فلسطینیوں کو کوئی رول نہیں ہو سکتا، وہ باقی چیزوں میں اٹانومی لے لیں، لیکن جو سیکیورٹی ہے یہ ہولی سولی یہ اسرائیل کے پاس رہے گی تاکہ اسرائیلی ریاست کو خطرہ نہ ہو۔ ایک تو ان کے علاقوں کے اوپر قابض ہے، ابھی صرف اس واقعے کے اندر مور دین 57,000 جو فلسطینی ہیں جن کی شہادت ہو چکی ہے، ہسپتال ہوں، بچے ہوں، سکول ہوں، مائیں ہوں، پریگننٹ مدرز ہوں، کوئی بندہ اس کی بمباری سے محفوظ نہیں ہوا، لیکن اس کو خطرہ ہے، لیکن فلسطینیوں کو خطرہ نہیں ہے۔ تو جب وہ ٹرمپ پر وہ بیٹھ کے اس چیز کو جب بھی کسی حل کی طرف لے کر جائیں گے تو یہ بنیادی نقطہ ان کے سامنے رہنا چاہیے کہ فلسطین کے مسئلے کا حل کیا ہے، اور عرب دنیا کو بھی اس کے اوپر بہت واضح پوزیشن اختیار کرنا پڑے گی۔ ابراہیم ایکارڈز جس کے دباؤ کے تحت بہت زیادہ ملکوں نے پہلے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اور اب شاید مزید کچھ ملکوں کے اوپر آئندہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں کے اوپر وہ دباؤ شفٹ ہوگا، اسی ٹرمپ انتظامیہ کے نیچے بہت تیز رفتاری کے ساتھ اس ایشو کے اوپر کام ہوگا، اور وہ ایک کے بعد ایک سعودی عرب سے سٹارٹ کر کے باقیوں کی طرف دباؤ شفٹ ہوگا، لیکن اس کے اوپر مسلم دنیا کو ایک اصولی اور طاقتور پوزیشن اختیار کرنی پڑے گی، ادروائز یہ مسئلہ نہ کبھی حل ہوگا، اور باری باری جیسے پہلے مار کھاتے گئے، کبھی سیریا کو مار پڑی، کبھی یمن کو پڑی، کبھی لیبیا کو پڑی عرب سپرنگ کے نام کے اوپر، تو باقیوں کو بھی ایسی مار پیٹے گی، لیکن ان کا کوئی پرسانہ حال نہیں ہوگا۔ ایک پوزیشن اختیار کرنی پڑے گی اور سب کو مل کر ہاتھ ملانا پڑے گا اور کچھ اصول وضع کرنے پڑیں گے، اور بنیاد اس کی فلسطینی ریاست سے ہونی چاہیے۔ لیکن نیتن یاہو کا موقف یہ ہے کہ اگر فلسطینی ریاست بن گئی تو اس سے اسرائیل تباہ ہو جائے گا، یہ اس نے لفظ استعمال کیے ہیں۔ تو فلسطین تو ان کا، فلسطینی ریاست تو فلسطینیوں کا حق ہے، جگہ ان کی ہے، ملک ان کا ہے، قابض یہ ہے، تو اگر سائیڈ بائی سائیڈ بھی نہیں کو ایگزسٹنس اس کو قبول، تو پھر اس کے لیے باقی ممالک کو ایک پوزیشن اختیار کرنی پڑے گی۔ ٹرمپ نے پاکستان اور انڈیا کی جنگ بندی کے حوالے سے کوئی 14-15 دفعہ وہ پہلے دہرا چکے ہیں، آج ایک دفعہ پھر اپنا ایک بیانیہ دہرایا۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں نے انڈیا اور پاکستان کی جنگ رکوائی ہے، انڈیا تو اس کو مانتا نہیں ہے، لیکن ٹرمپ کو 15 دفعہ کہہ چکے ہیں، اب یا تو ٹرمپ کو سمجھا لیں، ادروائز جو ایک ایکسیپٹڈ پوری دنیا کے لیے اسٹیٹمنٹ یہی ہے کہ واشنگٹن نے میڈیٹ کروائی ایک سیز فائر اور دونوں کو قائل کیا، دہلی کو بھی اور اسلام آباد کو بھی جنگ بندی کے اوپر آئی ہے، اور ٹرمپ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی وہ ایک نیوکلیئر سٹیج پہ تھے، نیوکلیئر والا جو کنفرنٹیشن تھی اس کے قریب تھے، تو اس سٹیج کے اوپر وہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ میں نے جنگ بندی کرائی۔ پہلے پاکستان نے نوبل پیس پرائز کے لیے ٹرمپ کو نامینیٹ کیا تھا، آج اس کا دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ آج نیتن یاہو نے، میں نہیں چاہوں گا زندگی میں کبھی کوئی ایسی سٹیج آئے کہ پاکستان اور اسرائیل کا نام اکٹھے آئے، لیکن آج نیتن یاہو نے ان کو نوبل پیس پرائز کے لیے اسی میٹنگ میں جہاں ان کے ساتھ وہ عشائیے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک لیٹر ان کے سامنے رکھا کہ ہم آپ کو پیس پرائز کے لیے، ابراہیم ایکارڈز کے لیے جو آپ کا رول ہے اس لیے آپ کو پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کر رہے ہیں۔ تو آج کے اس پروگرام میں مڈل ایسٹ کے سولوشن کے اوپر بھی ابراہیم ایکارڈز کا کیا بننا ہے، اور پاکستان اور انڈیا کا پیس کتنا دیر پا ہے اور اس میں امریکہ کیا رول ادا کرے گا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تو بڑے ایکسپرٹ ہیں، اوپینین بڑی میٹر کرتی ہے اس مسئلے کے اوپر۔ اعزاز صاحب آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ بین الاقوامی دباؤ بھی آئیں گے، واشنگٹن بھی دبائے گا، سعودیز کو بھی دبائے گا، اس کے بعد وہ ہمیں بھی پکڑے گا، سعودیز بھی ہو سکتا ہے چاہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اس سچویشن میں؟ ابھی تو دیکھیں گے جی، یہ جو سیز فائر ہے یہ چلتا بھی ہے کہ نہیں، ابھی ہوتا بھی ہے کہ نہیں، اور پھر چلتا بھی ہے کہ نہیں۔ پہلے بھی تو کیا تھا سیز فائر، انہوں نے اپنے کچھ ہاسٹیجز چھڑوا لیے اور اس کے بعد پھر وہیں کیونکہ ان کا بنیادی مقصد تو یہ ہے دونوں کا کہ یہ کہیں سے فلسطینی یہاں سے نکل جائیں، غزہ سے بھی اور ویسٹ بینک میں، اور چند عرب ملکوں میں جا کے بس جائیں یا ان کو بسا دیا جائے، اور یہاں پہ آ کے جو عرب سٹیٹس ہیں وہ اپنا مفاد دیکھیں گی۔ دیکھیں نا، وہ جہاں تک غزہ میں ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر تو وہ زیادہ کچھ نہیں کر پائی ہیں، لیکن جب ان کا اپنا مفاد آ جائے گا بیچ میں، کہاں جائیں گے؟ یعنی جارڈن ہے، لیبنان ہے، سیریا ہے، سعودی عربیہ ہے اور ایجپٹ ہے، یہی ممالک ہیں جہاں کچھ آباد کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ ممالک تو نہیں چاہتے ہیں بالکل وہاں پہ آئیں، تو اس وجہ سے جھگڑا کھڑا ہوگا۔ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ابھی اتنے آرام سے یہ کام ہو جائے گا کہ یہ لوگ یہاں سے انخلا ہو جائے اور وہ وہاں پہ چلے جائیں، یہ عرب جو ہے اس بات کو نہیں مانیں گے۔ اور باقی رہ گیا کہ یہ
کیا سارا کچھ نارملائز ہو جائے گا اور یہ دوبارہ سے ابراہمز اکارڈ اور وہ جو سارے منصوبے تھے انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور وغیرہ بن جائے گا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک یہ اتنے آسان کام ہے نہیں. تو اس لیے میرے خیال میں پاکستان کے اوپر کوئی کسی قسم کا امتحان نہیں ہے. کوئی ہمیں رش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ریکگنیشن کی. جب سعودی عربیہ اور ساری مسلمان ممالک فیصلہ کریں گے اور اکٹھے فیصلہ کریں گے او آئی سی کے پلیٹ فارم پہ تو اس وقت کر لیں گے. میں نہیں سمجھتا ہم پہ کوئی اس قسم کا کوئی دباؤ ہمیں لینا چاہیے. وہ ابھی تو حالات بھی نہیں بنے ٹو بی آنےسٹ. مجھے تو ابھی وہ حالات بنتے نظر نہیں آ رہے جس میں اسرائیل یہ توقع کرے. ٹھیک ہے ان کے جو داماد ہیں جنہوں نے کہا ٹرمپ صاحب کے کہ سعودی عرب ایران سعودی عرب پاکستان اور انڈونیشیا جو ہیں وہ ابھی نیکسٹ گو میں آئیں گے. مجھے تو ایسا ہوتا ابھی نظر نہیں آ رہا. پہلے تو وہ دیکھیں کہ فلسطین میں کیا کرنا ہے انہوں نے. اور یہ دو ریاستی حل تو کبھی بھی نہیں مانا نا لیکوڈ نے. لیکوڈ پارٹی تو 1978 سے ہی کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں مانتے اس کو. تو نیتن یاہو صاحب تو یہ مانیں گے نہیں. وہ ابھی بھی نہیں مانیں گے. نہ نیتن یاہو مانے گا نہ اس کے وہ ہمنوا جو لیکٹ پارٹی کے وہ مانیں گے. لیکن سر آپ نے جو ایک بات کہی میرے وہ کافی دل کے قریب ہے کہ پاکستان کو ہولڈ بیک کرنا چاہیے اور اپنی پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ قائم رہنا چاہیے. آپ کو اس کے لیے کیا خاکہ نظر آتا ہے؟ کیا چیزیں ہیں جو ہم سامنے رکھیں کہ یہ چیزیں پاکستان کا مفاد ہے، پہلے ہم اس کو دیکھیں گے پھر آپ کی بات سنیں گے، پہلے آپ ہمارے مفاد کی بات کریں. وہ کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ جی یہ صاحب بات صحیح کہہ رہے تھے جو بھی بات کر رہے تھے. میں نے چونکہ نظر نہیں آ رہا یہاں پہ لیپ ٹاپ پہ تو وہ صحیح تھی کہ پاکستان کا اصل یہ مسئلہ تنویر تو صاحب ہیں، یہ ہندوستان بزنس کے. مین ہے پاکستانی جو امریکہ میں مقیم ہے ٹیکسس سے. یہ ہمارے ساتھ ہیں تنویر احمد صاحب. اچھا تو دیکھیں ہمارا جو مسئلہ تو پاکستان کا ہندوستان کے ساتھ ہے نا. ایگزسٹینشیل تھریٹ تو ہمیں وہاں سے ہے. تو اس وجہ سے ہمیں تو اس طرف زیادہ توجہ دینی ہے اور وہ ہم اس کے اوپر الجھے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے ہمیں اس وقت جب ایران اور اسرائیل کی جنگ جاری تھی تو آپ کو یاد ہوگا میرے جیسے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس جنگ میں ہم نہیں جا سکتے. اخلاقی ہمدردی اپنی جگہ، ہماری سیاسی ہمدردی بھی اور سپورٹ بھی ان کے ساتھ ہے اور ہم نے دکھائی وہ سپورٹ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں کھل کر بولے ہم. لیکن ہم اس جنگ میں نہیں کود سکتے تھے کیونکہ ابھی تک ہمارے ہاں جو مشرقی سرحد ہے ہماری اس پہ ابھی جنگ کا خطرہ ختم تو نہیں ہوا، ٹلا تو نہیں ہے. بار بار خبریں کئی قسم کی آتی ہیں. اس لیے پاکستان کو اس معاملے میں کوئی لیڈرشپ لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو مسئلہ ہے یہ سعودی عربیہ میرے خیال میں بڑے اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک فلسطین کی ریاست نہیں ہوگی ہم ریکگنائز نہیں کریں، بار بار کہہ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف سے یہ نیریٹو بار بار اٹھ رہا ہے. ہمیں اس معاملے میں میرے خیال میں کوئی بیانات دینے کی ضرورت نہیں ہے. خرم صاحب سب سے پہلے آپ بتائیے گا جی ابراہم ایکارڈز کے اوپر آج انہوں نے اس کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا. بہت سے مسلم ممالک ٹرمپ کے پہلے دور کے اندر اس دباؤ میں اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں. یو اے ای ہمارے سامنے بڑی روشن مثال ہے اس کی. باقی ملکوں کے اوپر مجھے لگتا ہے سعودی عرب سے سٹارٹ ہو کے یہ دباؤ شفٹ ہونے لگا. کیا دیکھتے ہیں آپ، کیسے ہوگا یہ سفر آگے؟ جی سفر تو تبھی بڑھے گا اگر 2 اسٹیٹ سلوشن آئے گا. تو یہ پاکستان کی آفیشیل 2 ریاستی حل ہے. جب تک وہ نہیں آتا تو پاکستان، اگر صدر ٹرمپ کی زبان استعمال کر لیں تو پاکستان کو اس میں کیا ملے گا. تو لہٰذا دیکھیے امریکہ کی تو پاکستان کے ساتھ ایک بہت دیر سے ایک سمجھے کولڈ پیس رہا ہے جس میں 2011 کے بعد سے ایک بڑی مشکل اور تناؤ والی صورتحال رہی ہے جس میں وقتاً فوقتاً کوآپریشن بھی ہوا. مثلا پاکستان نے بہت بڑا کوآپریشن دیا. 2011 آپ نے وہ جو ٹرمپ والی اسٹرائک تھی اس سے سٹارٹ کی؟ نہیں، اسامہ بن لادن. اسامہ بن لادن اس کے بعد سے بہت سیریس. اور یہی بلکہ جو ہمارا ڈیلیگیشن ابھی گیا ہوا تھا اس میں سب سے جو مثبت بات یہ تھی کہ وہاں کیپٹل ہل پہ اس دفعہ ہمیں جو ہے وہ الزام دینے والی انگلیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جو پہلے ہمیں کرنا پڑتا تھا کہ جی امریکہ میں کہا کرتے تھے. مسعود صاحب کو شاید اندازہ ہو کہ جی ہم نے آپ کو $22 بلین دیے، لکھ کے رکھے ہوئے تھے کہ $22 بلین دیے اور پاکستان ہمیں سپورٹ نہیں کرتا، طالبان کو سپورٹ کرتا. اس دفعہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. الحمدللہ پاکستان نے اپنی جس عسکری قوت کا مظاہرہ کیا ہے پاکستان کو ایک احترام کی نظر سے. آپ کا جو پہلا جملہ ہے کہ تب تک ابراہم ایکارڈز کے اوپر کوئی بات نہیں ہو سکتی جب تک 2 اسٹیٹ سلوشن جو ہے وہ نہیں آ جاتا، یہ ہماری آفیشیل پوزیشن ہے؟ جی یہ آفیشیل پوزیشن ہے کہ جب تک 2 اسٹیٹ سلوشن پر نہیں آتے تو پاکستان اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. فلسطینیوں کو اپنی ریاست 2 اسٹیٹ سلوشن کیسا، جیسا نیتن یاہو نے کہا ہے کہ سیکورٹی ہمارے پاس رہے؟ نہیں یہ نہیں ہو سکتا جی. یہ تو اب ہمیں یہ ایک تفصیلات کا کھیل ہے آگے، لیکن فلسطینیوں کو ایک خود مختار ریاست کا قیام جو ہے
مثلا یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اور یہ کہ مثلا غزہ کی جو پٹی ہے اس کے ساتھ جو انٹرنیشنل سمندر لگ رہا ہے وہ کس کی جورسڈکشن ہے؟ اگر وہ اسرائیل اس پہ کلیم کرتا ہے، اسرائیل اس کے اوپر جو ہے جو لوگ امداد لے کر جانے کی کوشش کی انہوں نے ان کے اوپر بم پھینکتا ہے، لیکن وہ کسی طرح بھی اسرائیلی جورسڈکشن نہیں ہے. تو لہذا یہ ضرور دنیا کے سامنے ایک چیلنج ہے کہ اس معاملے کو کس طریقے سے اس کی تفصیلات کو طے کر کے، اگر صدر ٹرمپ اس میں سنجیدہ ہیں کہ ان کو دیرپا امن چاہیے، اگر دیرپا امن نہیں چاہیے تو پھر اگر انہوں نے عجلت کی تو معاملہ کبھی بھی امن کی طرف نہیں بڑھے گا. اصل ایشو اس سارے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ تو یہی کیا مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کا دوسرے ممالک کے ساتھ کوئی دیرپا امن قائم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ فلسطینیوں کو اپنی ایک خود مختار ریاست جو ہے اس کا قیام عمل میں آئے. مسعود صاحب، میرے خیال میں خرم صاحب نے تو ایک اصولی موقف کر دیا ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کے بغیر ابراہیم اکارڈز کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوگی. کیسے آپ دیکھتے ہیں یہ معاملات آگے کیسے انفولڈ ہوں گے؟ دیکھیے، حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور اس وقت جو نگاہیں وہ سب سعودی عرب کی طرف ہیں. خلیجی ریاستیں جو ان میں سے بہت سی پہلے ہی اسرائیل کے ساتھ اپنے رابطے قائم کر چکی ہیں، اور اس وقت یہ کیا سرائی کی جا رہی ہے کہ شام، لبنان، سعودی عرب، آذربائیجان اور انڈونیشیا جو ہے وہ ابراہیم اکارڈز کو قبول کر لے. اگر خاص طور سے خلیجی ریاستیں بالخصوص جو ہے سعودی عرب یہ قدم اٹھا لیتا ہے تو پاکستان کے اوپر بہت دباؤ بڑھے گا. اب دوسرا آپ نے جو نقطہ اٹھایا وہ بہت اہم ہے کہ یہ جو پیس فارمولا ہے اس کی کیا کمپوزیشن کیا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ 2 ریاستی فارمولے کو امریکہ نے بھی ایک طریقے سے بالواسطہ طور پر مسترد کیا ہے. ابھی تک جو ہے فارمل ٹرمپ نے تو جواب ہی نہیں دیا، اس نے نتنیاہو کی طرف کر دیا کہ آپ دوسری طرف جو ہے جو اسرائیل تو اسے قبول ہی نہیں کرتا اور نتنیاہو بالکل قبول نہیں کرتا. تو اس کے کیا خد و خال ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے خد و خال یہ ہیں کہ غزہ میں آباد کاری کی جائے گی، جیسے کہ مطلب دوسری آکوپائڈ پیلسٹینین ٹیریٹری میں کی جا رہی ہے. یہی ان کا سمجھوتا ہے آپس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اور نتنیاہو کا. دوسرا یہ ہے کہ غزہ کو آکوپائڈ پیلسٹینین ٹیریٹری یا مغربی کنارے سے نہیں جوڑا جائے گا، اور یہ اسی طریقے سے کٹا پھٹا فلسطین جو ہے وہ قائم کیا جائے گا. اور اس کے بعد انہوں نے آخر میں یہ بھی کہہ دیا کہ انخلا تو ضرور ہوگا، بے دخلی تو ضرور ہوگی، لیکن اس کے لیے وہ لوگ جو چاہیں گے وہ چلے جائیں. اور پھر دوسرے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بعض عرب ممالک جو نیبرنگ ممالک ہیں وہ اس کے لیے تیار ہیں. ابھی تک جو اطلاعات تھی اس میں نہ مصر تیار تھا، نہ اردن تیار تھا، نہ عرب تیار تھے، مطلب وہ دوسرے ممالک سعودی عرب بھی تیار نہیں تھا.